اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے کٹیا بنا لو، جنگل میں چلے جاؤ. یہ ڈھونگ ہے، یہ پاکھنڈ ہے، یہ ناٹک بازی ہے. اسلام اس سے بری ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح بھی کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، اور اللہ کا بھی حق ادا کرو. ہمارے نبی نے 9 بیویوں کو ساتھ میں رکھا. ہم سے تو ایک نہیں رکھی جاتی. ایک بیوی والے بیچارے پریشان ہیں. آئے دن میرے پاس مسئلہ آتا رہتا ہے، مولوی صاحب بیوی کا فون آ رہا ہے، شوہر نے یہ بول دیا، کبھی شوہر کا فون آ رہا ہے، بیوی نے یہ حرکت کر دی. آج میاں بیوی میں نہیں پٹری کھا رہی. 9 بیویوں کو نبی نے رکھا، سب کا حق ادا کیا. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام وہ دین ہے، پیارا دین ہے. ہم اس اسلام کے ماننے والے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو تلاش کرو، اس کی روزی کو تلاش کرو. یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا ہے، بھاگنے کا حکم. ایک اور جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف میرے بندو جانے میں دیر نہ کرو. سستی کرنا دین کے کام میں، نیکی کے کام میں سستی کرنا یہ ایمان والے کی پہچان نہیں، یہ منافق کی پہچان. نماز کا ٹائم ہو جائے اور آرام آرام سے وضو کرنا اور اتنی دیر میں مسجد میں پہنچنا کی جماعت نکل جائے، معاف کرنا یہ مومن کی علامت نہیں، یہ منافق کی علامت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافق لوگوں کا حال ہے. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. نماز بھی ایسے مت پڑھو جیسے احسان کرتے ہو. نماز پڑھو تو ڈھنگ سے پڑھو میرے پیارے ساتھ. اسی لیے اللہ قرآن میں جب مسجد کا ذکر کرتا ہے، آج پیر گنج والوں تم کو مسجد بنانے کا موقع ملا ہے، جلسے میں آنے والوں تمہیں موقع ملا ہے اللہ کے گھر میں حصہ لینے کا. اس کو اپنے حق میں غنیمت سمجھنا. ایک دور ایسا بھی آئے گا تمہیں چاہو گے پیسہ خرچ کرنا. آج امریکہ جیسے ممالک میں دولت والے مسلمان، دولت ہے ان کے پاس مگر ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ پیسہ خرچ کر سکے. اللہ نہ کرے وہ دور آپ کے ملک میں بھی آ جائے، آپ مسجد بنانا چاہیں گے مگر مسجد نہیں بنا پائیں گے. آج کم سے کم آپ مسجد بنا سکتے ہیں، اللہ موقع دے رہا ہے. میرے پیارے ساتھیو اس موقع کو غنیمت سمجھیں. اللہ قرآن میں مسجد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. ابھی میں جمعہ پڑھایا تھا میں نے آج ہریش پور، تو وہاں ایک مدرسے میں چھوٹا موٹا پروگرام ہوا بچوں کے سامنے. تو ایک صاحب نے آ کر کے مسئلہ پوچھا، کہا مولوی صاحب ہمارے یہاں ہر چیز کا اعلان مسجد میں ہوتا ہے. بکری کھو گئی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہو رہا ہے، بچہ گم ہو گیا مسجد میں اعلان ہو رہا ہے. مسجد کو اناؤنسمنٹ سینٹر مت بناؤ میرے پیارے ساتھ، مسجد کو اعلان کرنے کی جگہ مت بناؤ. نبی نے بددعا کی ہے کہ اگر کوئی آ کر کے مسجد میں اعلان کرتا ہے میرا سامان کھو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا سامان نہ ملے جو مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے. مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اس کو کاروبار کی جگہ، اس کو اعلان کی جگہ مت بناؤ میرے پیارے ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مسجد وہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. بلند کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کی ہائٹ اونچی ہونی چاہیے، بلند کا مطلب یہ ہے مسجد میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو مسجد کی شان کے خلاف ہے. ارے کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے بھی مسجد میں آنے سے منع کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا من اکلا من ہذہ الشجرہ، جو لہسن کھائے، کچا پیاز کھائے، جو کچا لہسن کھائے، جو گندنا کھائے، وہ کھا کر کے مسجد میں نہ آئے. بنارس میں رمضان میں افطار جب لوگ کرتے ہیں تو چنا کی گھگنی کھاتے ہیں. تو چنا کی گھگنی میں کبھی کبھی اوپر سے پیاز بھی ڈالی جاتی ہے. تو یہ مسئلہ آیا ایک مرتبہ، تو میں نے باقاعدہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا کہ اگر آپ
مغرب کی نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے ہیں اور چنا کی گھگنی کھا کے آ رہے ہیں، اوپر سے کچا پیاز ڈالا ہوا ہے، تو اچھے طریقے سے کلی کر کے آئیے، کیونکہ کچا پیاز کھا کر کے آنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اور غور کرو، جب کچا پیاز کھا کر کے مسجد میں آنا منع ہے تو بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا، گٹکھا کھانے والا اور گل منجن کرنے والا جس کے منہ سے اس چیز کی مہک آتی ہے، سمجھو وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچے پیاز اور کچے لہسن کی مہک سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر پیاز اور لہسن کی مہک سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو معاف کیجئے گا، آپ کے گٹکھا سے، آپ کی کھینی سے، آپ کی بیڑی سے اور آپ کے سگریٹ سے بھی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اذن اللہ ان ترفع، مسجد کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور مسجد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کا حکم دیا ہے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور مسجد میں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے۔ کون کرتا ہے اللہ کی تسبیح؟ فرمایا رِجَالُ اللَّهِ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ، اللہ کے گھر میں اللہ کی تسبیح وہ لوگ کرتے ہیں جو حقیقت میں مرد ہوتے ہیں۔ کون ہے حقیقت میں مرد؟ فرمایا لا تلہیہم تجارہ، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، ویاپار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے۔ کاروبار کرو میرے پیارے ساتھیوں، بزنس کرو، اسلام تمہیں منع نہیں کرتا، مگر آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین آپ کو اللہ کے ذکر سے نہ روکے، آپ کو نماز سے نہ روکے۔ اگر آپ کو واقعی میں اللہ کا ڈر ہے تو نماز کے ٹائم سارا کاروبار اور لین دین بند ہو جانا چاہیے، حی علی الصلاۃ کی آواز سننے کے بعد سب کچھ بند ہو جانا چاہیے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا من اصبح منکم صائما، تم میں سے آج کون روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو، کسی مریض کی حال چال جا کر کے لیا ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایک بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر نبی نے فرمایا من تبی منکم جنازتن، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی گیا ہوں۔ نبی نیکیوں کا نام لیتے چلے جا رہے اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز پر وہ کہتے میں نے بھی کیا ہے۔ اللہ کی اے ابو بکر یہ تمام نیکی کا کام اگر کسی ایک دن میں کوئی اکٹھا کرتا ہے تو یہ ساری نیکیاں اس کو ضرور جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ ابو بکر صدیق سے سیکھو میرے پیارے ساتھی، نیکی کرنے کا موقع ملے تو دیر نہ کرو، نیکی میں سبقت کرو، نیکی میں جلدی کرو میرے پیارے ساتھی۔ ہم اور آپ سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں جو جہنم میں ہم کو لے کر کے جانے والے ہیں۔ ہم کو اگر یہ بتایا گیا کہ صدقہ خیرات کرنے سے اگر جہنم سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں صدقہ خیرات کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کو اگر بتایا گیا کہ توبہ کرنے سے جہنم سے بچ سکتے ہو تو توبہ کرنے میں ہم کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو بتایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرو، نیکی کرنے سے تمہارے پاپ معاف ہو جائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہمیں نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کہتا، اللہ کے نبی فرماتے اتقوا النار، جہنم سے بچو ولو بشق تمرہ، اگرچہ اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے بچ سکتے ہو۔ جہنم سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے پیارے سے۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے چندے کی اپیل کر رہے ہیں۔ یہ چندہ مانگنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، نبی صحابہ سے چندہ مانگا ہے، دین کا کام ہر دور میں چندے سے ہوا ہے، صدقہ خیرات سے ہوا ہے۔
اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے اپیل کی کہ ہمیں رومیوں سے لڑنے جانا ہے، مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ آگے بڑھو اور اس کار خیر میں حصہ لو، اس نیکی کے کام میں حصہ لو، جو حصہ لے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام ان میں غریب بھی تھے، ان میں مزدور بھی تھے، اس میں تھوڑے سے جو کی مزدوری پر کام کرنے والے مزدور بھی تھے، ان میں کروڑ پتی لوگ بھی تھے۔ صحابہ کرام اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے چندہ لائے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو مزدوری کرتے تھے، جتنا کنواں کھودتے تھے روز پانی پی جاتے تھے۔ ان کے دل میں بھی خیال آیا، نبی نے چندے کی اپیل کی، ہمیں بھی کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ ان صحابہ کرام نے نائٹ ڈیوٹی میں کام کیا، نائٹ شفٹ میں کام کیا، اور جو ایکسٹرا مزدوری ملی لا کر کے اللہ کے نبی کو لا کر کے دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں ہمیشہ اس بات کا ملال رہتا تھا، جب بھی نیکی کا معاملہ آتا ہے ابو بکر آگے نکل جاتے میں پیچھے رہ جاتا ہوں، آج میں آگے نکلوں گا ابو بکر پیچھے رہ جائیں گے۔ عمر فاروق اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں اور آدھا مال گھر میں چھوڑتے ہیں اور آدھے مال کو پیک کر کے بورے میں بھر کر کے اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں، نبی اکرم کے سامنے لا کر کے وہ بورا رکھتے ہیں۔ نبی اکرم سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں، گھر والوں کی آپ ٹینشن مت لیجئے، میں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق من ہی من بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو نیکی کے معاملے میں آگے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے، اپنے گھر کا سامان لے کے آئے، روپیہ پیسہ لے کر کے آئے، کپڑا لتا لے کر کے آئے، بورا بھر کے لے کے آئے، بورا لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے بھی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، سب صاف کر کے آیا ہوں، کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں اپنے بچوں کے لیے مال بچا کے کیا کروں گا، اپنے گھر والوں کے لیے مال بچا کے کیا کروں گا، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اپنا سب کچھ لے کے آیا ہوں اور گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق رونے لگے، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ اے ابو بکر واللہ لا اسابقک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، عمر تیرے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اے پیر گج کے غیور نوجوانوں، اے میری پیاری ماں بہنوں، ذرا سبق سیکھو صحابہ کرام سے، ذرا نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرو، ذرا آخرت کی تیاری میں آگے بڑھا کرو، جلدی کیا کرو، دیر نہ کیا کرو۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر ایک اور منظر بھی ہم کو دیکھنے میں آتا ہے۔ میری نظریں برابر گھڑی کی سوئی کی طرف جا رہی ہیں، 10 بجنے والا ہے، مجھے نکلنا بھی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اپیل بھی کر رہا ہوں، مسجد کا معاملہ ہے، میں چندہ کرنے والا مولوی نہیں ہوں، میرے بعد مولانا زہیر صاحب بھی آئیں گے اور علماء بھی آئیں گے، وہ چندے کریں گے، وہ آپ سے اپنے خاص انداز میں چندہ مانگیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اس میں دیر نہ کرنا۔ ذرا صحابہ کرام کا جذبہ تو دیکھو میرے پیارے بھائیوں، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اسلام کی عجیب و غریب لڑائی ہے، تبوک کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں کچھ غریب صحابہ تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سواری ہے تو آپ چلیے، شوق سے چلیے، لیکن سواری نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو لے کے نہیں جا سکتا۔ یعنی اتنی غربت۔ آج تو ہمارے پاس لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب
لون پر گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ فائننس پر گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ ارے کون سی مجبوری ہے تیرے ساتھ کہ تو لون پر گاڑی نہیں لے گا تو مر جائے؟ صحابہ کرام کے پاس سواری نہیں تھی، جنگ کے میدان میں جانا ہے، سواری نہیں ہے، نبی نے کہا میں لے کے نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام بھوکے مر گئے مگر سود اور بیاج کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیا، اور مسلمان آج سود کا پیسہ گٹا گٹ کھا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب نبی نے اپنے صحابہ کو جواب دے دیا میں آپ لوگوں کو لے کے نہیں جا سکتا، صحابہ کرام غریب تھے، ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، وہ پلٹ کر کے جانے لگے۔ جب جانے لگے تو آنکھوں سے کچھ آنسو چھلکنے لگے، آنکھوں سے کچھ آنسو بہنے لگے۔ نبی کے سامنے نہیں روئے، پلٹ کر کے روئے کہ نبی دیکھ نہ لے کہ ہم رو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان کے اوپر ان کے آنسوؤں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کے آنسوؤں کو قرآن میں بیان بھی کر رہا ہے۔ اللہ قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ أَتَوْا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ اے میرے نبی، آپ کے پاس میرے کچھ صحابہ چل کر کے آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے۔ تَوَلَّوْا وَآيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ۔ اے میرے نبی، جب آپ کے وہ غریب صحابہ جب پلٹ کر کے جانے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگے، وہ کلپنے لگے، وہ رونے لگے، تڑپنے لگے، حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون۔ ان کو درد اس بات کا ہے، ان کو ملال اس بات کا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی اللہ کی راہ میں آج خرچ کرتے۔ جن کے پاس دولت نہیں تھی وہ ملال کر کے رو رہے ہیں، اور آج مسلمان کا حال یہ ہے، اپنے ناجائز کاموں پر، اپنے حرام کاموں پر لاکھوں کی دولت اڑا دیتا ہے۔ میرے ساتھی، جنوری کے شروع میں میرا پروگرام تھا گجرات کے واپی شہر میں، اہل حدیث گھرانے کی کہ لڑکے کی شادی تھی اور واپی سے بارات گئی تھی ممبئی کے علاقے ممبرا میں۔ مجھے واپی کے لوگوں نے بتایا مولانا صاحب کم سے کم 1 لاکھ روپے کا پٹاخہ بجا دیا ہے اس بارات میں، اس لڑکے والے 1 لاکھ روپے کا پٹاخہ اس بارات میں اس نے بجایا ہے۔ اور جب سمجھایا گیا تو کہا کہ لڑکوں کی خوشی تھی، بچوں کی خوشی تھی، جانے دو۔ جس قوم کی بچیاں آج غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں، ان کے قدم بہک رہے ہوں، ان کو نصرت جہاں سے نشا سنگھ بنانے کی تیاری ہو رہی ہو، ان کو مرتد کیا جا رہا ہو، جس قوم کے ٹیلنٹڈ بچے آج فیس نہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہ کر پا رہے ہوں، اس قوم کا حال یہ ہے کہ شادی بیاہ میں بارات میں لاکھ روپے کے پٹاخے بجا دیے جاتے ہیں، آتش بازی پر لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں اہل حدیث تو نہیں تھا وہ انسان، لیکن مسلمان تھا، شادی میں بارات میں اس نے 9 لاکھ روپے گڈیاں اڑا دی، نوٹ ہوا میں لہرا دیا، 9 لاکھ روپے اس نے ہوا میں لہرا دیا۔ میرے عزیزوں، صحابہ کرام کے پاس دولت نہیں تھی، انہیں ملال ہوتا تھا کہ کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور آج ہمارے پاس دولت ہے ہمارے حرام کاموں کے لیے۔ اسی کٹیہار میں کسی نے بتایا کہ میٹا اوزون نام کی ایک فرضی کمپنی میں 1 کروڑ روپیہ ایک انسان کا اسی کٹیہار کے علاقے میں ڈوب گیا۔ 1 کروڑ روپیہ اس نے حرام کی جگہ پہ لگا دیا جہاں اس کا پیسہ ڈوب گیا۔ لیکن 1 کروڑ روپیہ اگر آج مسجد میں، مدرسے میں یتیموں کی مدد کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے مانگا جائے تو میرے بھائیوں دل پر، کلیجے پر آری چلنے لگتی ہے۔ میرے عزیزوں، معاف کیجئے گا میرا لہجہ تلخ ہو سکتا ہے، مگر یہ کڑوی سچائی ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی فلائٹ پکڑنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، دنیا کی ٹرین پکڑنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، مگر موت نام کی فلائٹ اور موت نام کی ٹرین جو کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، اس کے لیے میرے پیارے ساتھیوں ہم جلدی نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 17ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اے لوگو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ گیا، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔
میرے بھائیوں غفلت کی چادر کو اتار کے پھینک دو. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو تھوڑا چاقو چوبند کرو, تھوڑا اپنے آپ کو سستی سے نکال کر کے چستی اپنے اندر پیدا کرو. جہاں دین کا معاملہ ہے, جہاں اللہ کی راہ میں کچھ کرنے کا معاملہ ہے. ابھی جھارکھنڈ کے ایک شہر برہیٹ میں پروگرام ہونے والا ہے, اسی مہینے کی 21-22 تاریخ کو پروگرام ہے. بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے, پورے جھارکھنڈ میں شاید اتنا بڑا پروگرام نہ ہوتا ہو. وہاں کے ایک نوجوان نے, جو شاید ممبئی یا پونے میں کہیں پڑھائی کرتا ہے, اس نوجوان نے مجھے میسج کیا کہ مولانا صاحب برہیٹ میں آپ جا رہے ہیں, ذرا آپ کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں, ذرا اس پر آپ توجہ دیجئے. میں نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب رات میں ہونے والے جھارکھنڈ کے اندر یہ جلسے بہت ساری برائیوں کا سبب بن رہے ہیں, بہت سارے زنا کے واقعات ہو رہے ہیں. ان جلسوں کے پیچھے رات کے اس سناٹے میں بڑے بدکاریاں اور بڑے غلط کام ہو رہے ہیں. مولانا اگر ہو سکے تو آپ یہ میسج دیجئے کہ پروگرام دن میں کرایا جائے, اور آپ یہ بھی میسج دیجئے کہ قوم کی بچیاں بڑی تیزی سے بے حیا ہو رہی ہیں, ان کو حیا دار کیسے بنایا جائے, اس پر محنت کیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں, ہماری قوم میں ایسے بھی نوجوان ہیں جن کے اندر یہ تڑپ ہے, یہ درد ہے کہ قوم کے اندر جہاں خرابی ہے, جہاں بگاڑ ہے, جہاں غلط کام ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے, اس کو ختم کیا جائے. میرے عزیزوں, یہ تڑپ اگر ہر نوجوان کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنی غفلت پر ہم قابو پانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الذی یؤتی مالہ یتزکا, دنیا میں محمد سا موقر نہیں آیا, دنیا میں محمد سا موقر نہیں آیا. کوئی بھی جہاں میں, کوئی بھی یہاں آپ سے برتر نہیں آیا. دنیا میں محمد سا موقر نہیں آیا, کوئی بھی یہاں آپ سے برتر نہیں آیا. ہر دور ہر ایک قوم میں آئے تھے پیمبر, ہر دور ہر ایک قوم میں آئے تھے پیمبر. جو رہبر عالم ہوں, جو رہبر عالم ہو وہ رہبر نہیں آیا. دنیا میں محمد سا موقر نہیں آیا. تاریخ کے اوراق پلٹ کر کبھی دیکھو, تاریخ کے اوراق پلٹ کر کبھی دیکھو, ہاں آپ سا رحمت کا پیمبر نہیں آیا, ہاں آپ سا رحمت کا پیمبر نہیں آیا. طائف کے مکینوں نے ہراساں جو کیا تھا, طائف کے مکینوں نے ہراساں جو کیا تھا, جز حرف دعا, جز حرف دعا کچھ بھی زباں پر نہیں آیا. جز حرف دعا کچھ بھی زباں پر نہیں آیا. فرعون کے اخلاف ہر ایک دور میں آئے, فرعون کے اخلاف ہر ایک دور میں آئے. بو لہب و ابو جہل سا کمتر نہیں آیا, بو جہل و ابو لہب سا کمتر نہیں آیا. اوصاف حمیدہ کے ہے اغیار بھی قائل, کوئی بھی بشر آپ سے بہتر نہیں آیا, کوئی بھی بشر آپ سے بہتر نہیں آیا.
ہے نعت کا لکھنا بھی ظفر ایک سعادت، مسعود کو یہ فن ہی میسر نہیں آیا، دنیا میں محمد سا موقر نہیں آیا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج دوپہر میں آپ کے اس علاقے میں نے جمعہ کا خطبہ دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ کے خطبے میں کچھ باتیں ادھوری رہ گئی ہیں، اس کو رات کی تقریر میں ہم پوری کریں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حالات اور وقت کی نزاکت کچھ اور تقاضا کر رہی۔ جمعہ کا ٹاپک اپنی جگہ تھا، اس کو ہم کسی اور موقع پر پورا کریں۔ آج کی تقریر میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، جہنم کیا ہے، اور دوسری چیز، جہنم سے نجات کے راستے کیا ہیں، جہنم سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ قرآن کریم کو اگر آپ غور سے دیکھیں، قرآن کریم میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی، یا تو ترغیب ملے گی یا ترہیب ملے گی۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ کر کے ہمیں امید دلائی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کر کے ہمیں خوف دلایا ہے، ہمیں ہمارے دلوں کے اندر بھے پیدا کیا ہے، ڈر پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ڈرا رہا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اے میرے بندوں، میں تم کو ڈرا رہا ہوں اس جہنم کی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، اور اس جہنم کے اندر وہی داخل ہوگا جو بہت بڑا بد نصیب ہوگا، جو قسمت کا مارا ہوگا، جو نصیب کا مارا ہوگا، وہی جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، جو اللہ کو جھٹلانے والا ہے، جو رسول کو جھٹلانے والا ہے، جو اللہ کے قانون سے منہ موڑنے والا ہے، وہی اس جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچا لے گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دیتا ہے، خیرات کے طور پہ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا ہے، کسی نے اس کے اوپر احسان کیا، بدلے میں وہ احسان نہیں اتار رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دان کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرے گا تو اللہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو جہنم وہ چیز ہے میرے بھائی۔ اچھا، ایک سوال ہے، کیا جہنم قیامت کے دن آئے گی
پیدا کی جائے گی یا جہنم آلریڈی موجود ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مطلب جہنم آلریڈی موجود ہے، جہنم ہے، جہنم بنائی نہیں جائے گی، جہنم آلریڈی موجود ہے۔ یہ جہنم کتنی گہری ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کرام کے ساتھ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اچانک آپ نے بہت زوردار آواز سنی۔ آپ نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی آئی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا تھا، 70 سال پہلے جہنم کے اندر پتھر گرایا گیا تھا، آج وہ پتھر جا کر کے جہنم کی تہ تک پہنچائے۔ جہنم اتنی گہری ہے، اس کی گہرائی کا اندازہ آپ لگائیے۔ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور جہنم کے ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو طے کر دیا ہے۔ زناکاروں کا دروازہ الگ ہے، حرام خوروں کا دروازہ الگ ہے۔ جہنم میں گناہوں کے اعتبار سے کیٹیگری بنا دی گئی، ہر جہنمی کے لیے الگ دروازہ، 7 دروازے جہنم کے لیے۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ ہمیں جلانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک۔ انہا فصلت علی نارکم ب69 جزا، جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو جہنم دنیا کی آگ کافی ہے، 69 گنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کو اتنا سخت بنایا ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا سی این جی بھروانے ہم ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہیں تو سی این جی پمپ والا بولتا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی نہیں بیٹھے گا، وہاں موبائل سے بات کرنا بھی الاؤ نہیں۔ سی این جی کا جہاں پمپ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہے کہ یہاں آپ لائٹر نہیں جلا سکتے، ماچس نہیں جلا سکتے، موبائل پر بات نہیں کر سکتے، سی این جی سے آگ لگ سکتی ہے۔ گیس آپ اپنے گھر میں گھریلو جو گیس آتی ہے LPG گیس، اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے گیس کے سلنڈر کو بڑی احتیاط کے ساتھ لایا جاتا ہے، لیکیج ہوگی تو آگ لگ جائے گی۔ دنیا کی آگ سی این جی سے جل جاتی ہے، LPG سے جل جاتی ہے، پیٹرول سے، ڈیزل سے، کوئلے سے، لکڑی سے آگ جل جاتی ہے۔ جہنم کی آگ کیسے جلے گی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں انسان ایک بار جلے گا اور جلنے کی تکلیف ہوگی، مر جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ جہنم کی آگ میں انسان جلے گا، تڑپے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ وما هو بمیت، جہنم میں کوئی مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، ایک بار جہنمی کی چمڑی جل جائے گی، اللہ دوسری چمڑی اس کو عطا فرمائے گا، بار بار اس کو جلایا جائے گا، بار بار جلنے کی تکلیف اس کو دی جائے گی۔ اچھا جہنم کی آگ جب جلے گی تو اس سے دھواں بھی نکلے گا، وہ دھواں کیسا ہوگا؟ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب
لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر۔ اللہ نے فرمایا جہنم کا دھواں جب نکلے گا وہ 3 شاخوں والا دھواں ہوگا، وہ دھواں جب اوپر جائے گا تو 3 الگ الگ شاخوں میں بڑھ جائے گا۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، اور اس دھوئیں کے اندر کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ جتنی خطرناک جہنم ہوگی اتنا ہی خطرناک جہنم کا دھواں ہوگا۔ دنیا میں قیدیوں کے کپڑے بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب جیل میں آدمی جاتا ہے اس کا اپنا ایک مخصوص کپڑا ہوتا ہے، ایک جیل کی اپنی ڈریس ہوتی ہے، جہنمیوں کی بھی ایک ڈریس ہو، جہنمیوں کا بھی کپڑا ہوگا۔ یہ کپڑا کاٹن کا نہیں ہوگا، یہ کپڑا اون کا نہیں ہوگا، یہ کپڑا ساٹن اور کسی اور کپڑے کا نہیں ہوگا۔ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جہنمی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے بدن پر تار کول کے کپڑے ہوں گے، ان کے بدن پر کالے کالے بدبودار تار کے کپڑے ہوں گے۔ تَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور جہنمیوں کو کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی۔ اے میک اپ کرنے والی میری بہنوں، اے فیس واش لگانے والوں، اے کریم اور پاؤڈر سے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے لڑکوں اور لڑکیوں، اپنے چہرے کو دنیا میں تم دھوپ میں نکلتے ہو تو سن کریم لگاتے ہو، تم جاڑے میں نکلتے ہو تو کولڈ کریم لگاتے ہو، تم موسم کے حساب سے کریمیں بدلتے ہو، صابن بدلتے ہو، شیمپو بدلتے ہو۔ ذرا جہنم کی آگ سے اپنی چمڑی کو بچانے کی بھی فکر کرو۔ جہنم کی آگ انسان کی چمڑی کو جلا دے گی میرے۔ اللہ نے فرمایا انہا لظا نزاعۃ للشوا، جہنم کی آگ انسان کی چمڑی کو کھینچ لے گی، انسان کی اسکن کو جلا دے گی، انسان کے بدن کی کھال کو جھلسا دے گی۔ جہنمیوں کو کھانا بھی ملے گا، کیا ملے گا کھانے میں؟ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ اے جہنمیوں، آج ہمارے پاس زنجیریں ہیں، کانٹے دار زنجیریں ہیں، اور ایسا کھانا ہے جو تمہارے حلق کے نیچے نہ اترے گا۔ وطعاما ذا غصۃ، بڑا ہی خطرناک کھانا ہے، بڑا ہی کڑوا کھانا ہے۔ وعذابا علیما، اور بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، نہ تو اس سے ان کی بھوک مٹے گی، نہ بدن کے اندر کوئی طاقت آئے گی۔ جہنم میں ایک درخت ہوگا، اس کا نام زقوم ہوگا۔ وہ زقوم کا درخت اتنا خطرناک ہوگا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے، لو ان قطرۃ من الزقوم، اگر زقوم کی ایک بوند دنیا میں ڈال دی جائے، لافسدت علیہا معایشہم، تو دنیا کی تمام میٹھی چیزیں کڑوی ہو جائیں گی، جینا حرام ہو جائے گا۔ اگر زقوم کا ایک ڈراپ، ایک بوند بھی اگر دنیا میں آ جائے، سوچو اگر ایک بوند دنیا میں آ جائے، دنیا کی ساری لذت والی چیزیں خراب ہو جائیں گی، اور جہنمی اس زقوم کو کھائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ جہنمیوں کا کھانا۔ حالات یہ ہو جائیں گے جب جہنمیوں کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا، ان کو مار مار کے دھکے دے کر کے ذلیل کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ کے متقی بندوں کو مہمان بنا کے جنت میں لے کے جایا جائے، اور ان مجرموں کو، ان بدکاروں کو، ان حرام خوروں کو جہنم میں گھسیٹ کر کے لے کے جایا جائے۔
کوئی ناک کے بل جائے گا، کوئی چہرے کے بل جائے گا، کوئی الٹا جائے گا، ان کو گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ تو جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کریں گے جو اب تک نہیں کرتے تھے، غیر الذی کننا نعمل، اب تک جو عمل کرتے تھے اب وہ والا عمل نہیں کریں گے، اب اچھا عمل کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے میرے بندے ہم تجھے 70 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی زندگی دے چکے، تجھے سدھرنا تھا تو سدھر چکا ہوتا، اب دوبارہ تجھے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ جہنمی ایک بار جہنم میں چلا گیا، اب دوبارہ اسے دنیا میں واپس آنے کا کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ ہے جہنم، اور یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے تعوذوا باللہ من النار، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ جو روزانہ 3 مرتبہ اللہ سے پناہ طلب کرے گا جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دے گا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، یہ دعا کیا کرو اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا۔ اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی میرے بھائیوں دعا کیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو کبھی ہم جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی آگ میں ہم کیوں چاہیں گے ہمارے بچے جل جائیں؟ اسی لیے جب بھی دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا سکھائی گئی قرآن، اور اتنی پیاری یہ دعا ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے، اتنی مہتوپورن دعا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا کے اندر اللہ سے 3 باتیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما دے، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو نجات دے دے۔ ابھی آج جمعہ کا خطبہ میں نے آپ کی گاؤں کی مسجد میں دیا، میں نے اس خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسپیشل بندوں کا، اپنے خاص بندوں کا ذکر جب قرآن میں کرتا ہے، اللہ ان کی ایک کوالٹی یہ بھی بیان کرتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ کے متقی بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اسپیشل بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہے، بڑا خطرناک ہے، بہت چپک جانے والا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے عقل مند کون ہے، بدھیمان کون ہے، چتر کون ہے، ہم کہیں گے جس کو پیسہ کمانے کا راستہ آتا ہو، جو خوب پیسہ کماتا ہو، جس کا خوب نام ہوتا ہو، جس سے دنیا میں لوگ ڈرتے ہو، وہی بدھیمان ہے، وہی عقل مند ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین کی پیدائش کے اندر، آسمان کی پیدائش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ بدھیمان کون لوگ ہیں، عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند وہ لوگ ہیں،
عقل مند وہ لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ اس لیے میں کہتا ہوں سائنس پڑھو، وگیان پڑھو۔ جب تم سائنس پڑھو گے، جب تم وگیان پڑھو گے، تمہیں معلوم ہوگا اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے، اللہ نے اس دنیا میں کتنی مخلوقات کو بنایا ہے۔ اور جتنا آپ سائنس کو پڑھیں گے، اگر آپ کا ایمان پکا ہے، آپ کا اللہ کے اوپر ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ نے جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے نبی کی حدیثوں کو پڑھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر جس نے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کے اوپر جو الگ الگ دور آتے ہیں اس کا اسٹڈی کیا تھا، اس کا مطالعہ کیا تھا۔ جب اس نے قرآن کو پڑھا 1400 سال پہلے، جب سائنس کا وجود نہیں تھا، جب یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں بنی تھیں، یہ بڑی بڑی ریسرچ نہیں ہو رہی تھیں، اس نے جب قرآن پڑھا اور قرآن کی آیتوں کو جب اس ڈاکٹر نے دیکھا، اس پروفیسر نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بچے کو پیدا کیا اور پہلے ہم نے اس کو علقہ بنایا، پہلے نطفے سے ہم نے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، پھر ہم نے گوشت اس کے اندر پیدا کیا، ہڈیاں پیدا کی، گوشت چڑھایا اور پھر جیتا جاگتا انسان بنایا۔ اس ڈاکٹر نے وہ حیران رہ گیا کہ 1400 سال پہلے مائکرو اسکوپ بھی نہیں تھا، الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں تھا اور یہ مشینیں بھی نہیں تھی۔ محمد کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر یہ الگ الگ دور آتے ہیں؟ وہ سائنسداں اسلام قبول کر لیتا ہے اور سعودی عرب میں اس زمانے میں بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں آ کر کے وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو یہ باتیں اللہ نے بتائی تھی، کیونکہ اس زمانے میں سائنس نہیں تھی، اس زمانے میں وگیان نہیں تھا۔ میرے بھائیو، آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا مطالعہ کریں گے، جتنا کائنات پر غور کریں گے، اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں، اور جب زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اتنی بڑی کائنات کو تو نے بیکار نہیں بنایا، اس دنیا کو تو نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، دنیا کو تو نے بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے؟ آج کی تقریر میں میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں۔ چند چیزیں، زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے، چند چیزیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہیں۔ آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہے، تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے ہم بچانے کی فکر کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آئیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچائیں گے، آپ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ جو کلمہ پڑھے گا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی جو توحید پر قائم رہے گا۔ یہ توحید سب سے بڑی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ آپ بہار کے کیسے علاقے میں رہتے ہیں جو بارڈر سے قریب کا علاقہ ہے، سیمانچل کا علاقہ ہے، آنے والے دنوں میں حالات بڑے خراب ہوں گے اور آپ کے ایمان کے سودے کیے جائیں گے اور آپ کو لالچ دیا جائے گا، پرلوبن دیا جائے گا اور آپ کے ہاتھوں سے ایمان کی دولت کو چھیننے کی کوششیں بھی ہوں۔ مگر یاد رکھنا، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں سے بڑی نہیں ہیں۔
دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی سے خطرناک نہیں ہے، دنیا کی جیل جہنم کی جیل سے خطرناک نہیں ہے، دنیا کی ہر تکلیف کو سہ لینا، مگر کبھی شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ جہنم سے بچانے والی دوسری چیز، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ تو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من سال اللہ الجنت، جو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جو اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو جنت دے دے، اے اللہ تو جنت دے دے، اے اللہ تو جنت دے دے، جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنت، تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنت، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو انسان 3 مرتبہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس کا مطلب ڈیلی 3 بار یہ دعا کرو اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اور 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ 3 مرتبہ جنت مانگو اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے آپ کی حفاظت کرے۔ ایک اور چیز سن لیجئے، فجر اور عصر کی نماز سب سے مشکل نماز۔ عام طور سے فجر کے ٹائم بھی انسان سویا رہتا ہے، عصر کے ٹائم بھی دوپہر میں آرام کرتا ہے، یہ 2 نمازیں بڑی مشکل ہیں۔ ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو انسان سورج کے نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھو میرے پیارے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں باقی 3 ٹائم کی نماز معاف ہے، نماز تو 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر چونکہ یہ 2 نماز ایسی ہے عام طور سے لوگ غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ رات میں بستر پہ جلدی سونے جایا کرو، آج کل جاڑے کا موسم ہے، رات میں 10 بجے بھی اگر آپ بستر پہ گئے، 11 بجے بھی آپ گئے، 5 بجے صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کے پاس 6 گھنٹے بچ رہے ہیں، 7 گھنٹے بچ رہے ہیں، آرام سے آپ اپنی نیند پوری کیجئے، موبائل کے اوپر الارم لگا لیجئے اور فجر کی نماز آپ پڑھیے، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ یہ 2 نمازیں آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظہر کی پہلے 4 سنتیں، ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے والا بھی جہنم سے بچایا جائے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جو ظہر کے پہلے 4 رکعات پابندی سے پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اس انسان کے اوپر اللہ تعالی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، اب یہ 4 آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 کو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا سیمانچل میں آتا ہوں، لوگ یہ نہیں سوال کرتے مولوی صاحب بے نمازی کا انجام کیا ہوگا، لوگ یہ سوال نہیں کرتے کہ سود کھانے والے کا انجام کیا ہوگا، لوگ یہ سوال نہیں کرتے زنا کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ ایک سوال بہت ہوتا ہے مولوی صاحب عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا، عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا، میرے باپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے، کیا میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں؟ یا میں نے اپنے بچے کا عقیقہ 7ویں دن نہیں کر سکا، میں بچہ بڑا ہو گیا آج، تو کیا آج میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ عقیقہ کے بارے میں بہت سوال ارریہ میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں، کٹیہار میں یہ سوال بہت ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو عقیقہ کے بارے میں اگرچہ حدیثوں میں بڑے الفاظ سخت آئے ہیں، بچے کے بارے میں آیا کہ بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے، مگر پھر بھی
اکثر علماء کے نزدیک عقیقہ سنت ہے، عقیقہ فرض نہیں ہے۔ نماز 5 ٹائم کی پڑھنا فرض ہے، ہمیں نماز کی اتنی چنتا نہیں، عقیقہ کی بہت چنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر ہمارے ماں باپ نے 7ویں دن طاقت تھی اور عقیقہ نہیں کیا تو یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی تھی۔ اب ہم اپنے ماں باپ کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تو ان کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ اگر ہم خود کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ دلیل صحیح روایت ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا عقیقہ اپنے نبی ہونے کے بعد کیا تھا۔ اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے، اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا ہو بہتر تو یہ ہے 7ویں دن۔ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں ہوا تو پھر کبھی عقیقہ نہیں کر سکتے، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ سنت یہی ہے، افضل یہی ہے، کوشش اسی بات کی کرو کہ 7ویں دن کیا جائے۔ اگر 7ویں دن نہیں ہو پایا اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا اگر اپنا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور آپ کے بچے کا بھی نہیں ہوا ہے تو پہلے آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں گے، کیونکہ آپ بچے کے باپ ہیں اور پہلے بچے کا عقیقہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے اپنے عقیقہ کی ذمہ داری آپ کی نہیں۔ بچے کا کرنے کے بعد اگر آپ کو طاقت ہے تو اپنا بھی کر لیجیے۔ عقیقہ ہمیشہ چھوٹے جانور میں کیا جائے گا، بڑے جانور میں عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ ایک ہی جانور میں عقیقہ بھی کرنا اور ایک ہی جانور میں قربانی کرنا یہ ثابت نہیں۔ عقیقہ کا جانور الگ ہونا چاہیے، قربانی کی طرح عقیقہ کا جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے، مگر ہاں قربانی کا جانور دتا ہونا شرط ہے، عقیقہ میں دتا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر دتا ہے اچھی بات ہے، اگر دتا نہیں ہے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر جو ہے یہ سوال آتا رہتا ہے۔ اور دیکھیے یہ مولوی صاحب نے پرچی دی ہے، ایک بچے کی دستار بندی بھی کرنا ہے، بلائیے بچے کو، جلدی سے کر دیں گے اس کی دستار بندی۔ جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ تم ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے سکتے۔ اللہ کی راہ میں اگر ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے پاس ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں دان دے کر کے اور صدقہ دے کر کے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، نفل روزہ رکھنے سے بھی جہنم کی آگ سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ جاڑے کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے اور شام کو مغرب کی اذان بھی 5 بجے کے پہلے ہو رہی ہے، 12 گھنٹے سے بھی چھوٹا روزہ ہے، جاڑے کا روزہ ہے، جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، آسان ہے آپ کے لیے روزہ رکھنا، ہو سکے تو نفل روزہ زیادہ سے زیادہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذالک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، اللہ تعالی جہنم کی آگ سے 70 سال تک اس کو دور رکھے گا۔ ایک روزہ آپ رکھیں گے 70 سال تک اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آپ کو بچائے گا۔ رمضان کے علاوہ بھی میرے پیارے ساتھیوں نفل روزہ رہا کرو، کبھی کبھی سوموار کو روزہ رکھ لو، کبھی جمعرات کو روزہ رکھ لو، جمعرات کا اور سوموار کا روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نفل روزے کا اہتمام۔ اسی طریقے سے اللہ کے خوف سے رونے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتے ہیں، وہ انسان بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ جہنم سے بچنا ہے، کبھی کبھی رات میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو۔ جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اگر آپ بیٹیوں کے باپ ہیں
چھیلی ہے آپ کے گھر میں، لڑکی ہے، بیٹی ہے، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، یہ لڑکی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ٹکٹ لے کے آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو 3 بیٹی ہو، جس کو 3 بہن ہو، یا 2 لڑکی ہو 2 بہن ہو، اور ان لڑکیوں کے بارے میں وہ انسان اللہ سے ڈرتا ہو اور ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا اور وہ بچیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ بیٹی والوں، یہ نصیب کی بات ہے، اللہ نے آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے، اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرو۔ اور آخری چیز سن لیجئے، کبھی اگر آپ کے مسلمان بھائی پر جھوٹا الزام لگے، آپ کے کسی مسلمان بھائی پر جھوٹی تہمت لگے، تو اپنے بھائی کا ڈیفنس کرنا، اپنے بھائی کا بچاؤ کرنا، اپنے بھائی کا دفاع کرنا، یہ چیز بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرتا ہے، رد اللہ وجهه عن النار یوم القیامہ، اس انسان کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے دن، قیامت کے دن جہنم سے آزاد کرے گا، جہنم سے بچائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند اعمال ہیں جو جہنم کی آگ سے آپ کو نجات دینے والے ہیں۔ میرے بعد بنگلہ زبان کے بہت ہی میٹھے مقرر حضرت علی صاحب کا بھی خطاب ہونے والا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں مدرسے کا جلسہ ہے، اور مدرسے کا جلسہ آپ کے اس علاقے میں چندے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں، مجھے نکلنا ہے، میں اسٹیج پر پہلے ہی آ گیا تھا، لیکن چونکہ مولانا حسین سلفی صاحب چندہ کر رہے تھے، مناسب نہیں تھا ان کو روکنا۔ آپ چندے کا سلسلہ نہیں روکیں گے، حضرت علی صاحب جو آ رہے ہیں ان کے ہاتھ پر بھی آپ مدرسے کے لیے تعاون دیتے ہوئے جائیں گے۔ ہمیں چونکہ ابھی 11:15 ہو چکے ہیں، لمبے سفر پہ نکلنا ہے۔ یہ چند باتیں جہنم کی آگ کے تعلق سے اور جہنم سے بچنے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جہنم کی آگ سے بچانے والی جو چیزیں میں نے بیان کی ہے ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا لے، اور جہنم میں لے جانے والی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے، اور جہنم سے نجات دینے والی چیزوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس بچے کو دستار بندی کرانا ہے اس کو لے آئیے، دستار بندی کرائیے۔ تو آپ کے سامنے آپ ہی کے علاقے کا جو مدرسہ ہے کلیہ بریت اسلامیہ بنی، اس میں زیر تعلیم ایک بہت بڑا طالب علم